ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ہیوج پلانس فار پاکستان آئل دیٹس نیوز ٹو پاکستانیز. واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک نیا آرٹیکل آیا جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے اور انہوں نے جو آئل کی اناؤنسمنٹ کی تھی، آئل کی جو آئل کو ایکسپلور کرنے کی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، اس کے اوپر آرٹیکل آیا. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. 2 بجے کا یہ آرٹیکل ہے اینڈ دا ہیڈ لائن از ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بگ پلانس فار پاکستانی آئل. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے آئل کے لیے بڑے پلان ہیں. دیٹس نیوز ٹو پاکستانیز. پاکستانیز کے لیے یہ نئی بات ہے، میرے لیے یہ نئی بات ہے، آپ کے لیے یہ نئی بات ہے. ہم نے تو تیل کے بارے میں سنا تھا کہ تیل ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ تیل نکلے گا انشاءاللہ، لیکن پھر کوئی تیل نہیں نکلا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ امریکہ پاکستان کو مدد کرے گا اس کے تیل کے ذخائر کو ایکسپلور کرنے میں. سو لیٹس سی واٹ دس آرٹیکل ہیز ٹو سے. اسلام آباد ہیز لانگ ڈریمڈ آف فائنڈنگ اینڈ ایکسٹریکٹنگ انف آئل ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستانز فارچونز. اسلام آباد نے بہت کوشش کیا ہے ہمیشہ سے کہ کہیں نہ کہیں تیل مل جائے، کوئی انف ریزروز مل جائیں تاکہ پاکستان کے حالات کو بدل دیا جا سکے، تاکہ پاکستان کے پاس اتنا ریونیو آ سکے، اتنا پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک انرجی کا ریسورس ہو جو اپنی انرجی پہ بھی خرچ کرے اور باہر بھی جس کو ایکسپورٹ کر سکے، جس سے ریونیو جنریٹ ہو. بٹ آل ایفرٹس سو فار ہیو فیلڈ. لیکن ابھی تک جتنی بھی ایفرٹس تیل ایکسپلور کرنے کے لیے کی گئی ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. یہ ہماری تصویر ہے جی. رک نوک اور شائق حسین نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. When President Donald Trump announced a deal last week to exploit Pakistan's massive oil reserves, Pakistanis were puzzled. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے اندر آئل ریزروز کو ایکسپلور کرنے کا، ڈیولپ کرنے کی بات کی، انہوں نے ٹریڈ ڈیل کے ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کی، تو پاکستانیز حیران ہو گئے، تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے. Governments here have dreamed for decades of finding and extracting enough oil to turn around the country's economic fortunes. پاکستان کی حکومتوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی انرجی کے ریزروز مل جائیں، کوئی تیل مل جائے، کوئی ذخیرہ مل جائے، جس کی مدد سے کنٹری کے جو فارچونز ہیں، اس کی جو حالات ہیں، اس کی جو قسمت ہے، اس کو بدلا جا سکے. جیسا کہ عرب ممالک کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ تیل کی ڈسکوری کے بعد ان کے حالات، ان کے فارچونز بدل گئے. بٹ نن آف دیئر اٹیمپٹس ہیو سکسیڈیڈ. لیکن آج تک جتنی بھی کوششیں کی گئی تیل ڈھونڈنے کی، ان میں ناکامی ملی، کوئی سکسیس نہیں ملی. پیٹرولیم از پاکستانز لارجسٹ امپورٹ. پیٹرولیم تیل پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹ ہے. ہم دنیا کے اندر سے، دنیا کے مختلف ممالک سے سب سے زیادہ جو چیز خریدتے ہیں وہ کیا ہے؟ پیٹرول، انرجی. اراؤنڈ 80% آف دا کنٹریز سپلائی کمز فرام ابراڈ. 80% ہم اپنی انرجی کی جو ضروریات ہیں، تیل ہے، LNG ہے، اس طرح کی جو انرجی کی جو امپورٹس ہیں، اراؤنڈ 80% ہماری جو انرجی کنزمپشن ہوتی ہے، جو ہم فیول جو منگواتے ہیں وہ باہر کی دنیا سے منگواتے ہیں، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ پیسہ، ہمارا جو ذرائع مبادلہ ہے، جو فورن ایکسچینج ہے، وہ کس پہ خرچ ہوتا ہے؟ پیٹرول کے اوپر خرچ ہوتا ہے. وین اٹ رنز لو، پاور اوٹیجز پرولفریٹ. جب ہمارے پاس پیٹرول کم ہوتا ہے، ڈیزل کم ہوتا ہے، LNG کم ہوتا ہے، ہمارے پاور پلانٹس نہیں چلتے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اسٹل ٹرمپ اسٹرک اے نوٹیبلی آپٹمسٹک ٹون ان ہز ٹروتھ سوشل پوسٹ. لیکن پھر بھی ٹرمپ نے جس وقت ٹروتھ سوشل کے اوپر اپنی وہ ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ کی. ٹروتھ سوشل ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ یوز کرتے ہیں، ٹویٹر کی طرح کا ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر وہ پوسٹ کی جس کے اندر انہوں نے ٹریڈ ڈیل کا، پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کا اناؤنس کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کی جو میسو آئل ریزروز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے میں مدد دیں گے، تو اس نے پاکستان کے اندر ایک آپٹمزم کی لہر دوڑا دی. پاکستانیز ہوپ فل ہو گئے کہ یار US کا پریزیڈنٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس جو دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری ہے، جس کے پاس سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس سب سے بڑی کمپنیز ہیں، جو سب سے بڑا ملک ہے، وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو پاکستان کے میسو آئل ریزروز ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے، تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی there must be some truth to the rumor, no؟ تو یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی. پاکستان اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ول ورک ٹوگیدر آن ڈیولپنگ دیئر آئل ریزروز. یہ بات انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل کے پوسٹ میں یہ بات کی کہ پاکستان اور US مل کے کام کریں گے تاکہ پاکستان کے جو آئل ریزروز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا سکے. Who knows, he mused, maybe they'll be selling oil to India someday. And here it comes, here it comes ایک بڑے مزے کا پارٹ ہے جس میں انہوں نے انڈیا کے اوپر ایک پوائنٹ مارا، ایک طنز مارا کہ کیا پتہ ایک وقت ایسا ہے کہ پاکستان انڈیا کو بھی تیل بیچنا شروع کر دے. انڈیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں. بلومبرگ کے اوپر ایک آرٹیکل آیا، وہ بھی اس کے بعد میں آپ کو اس کے لیے انالیسس کرتا ہوں کہ اس نے کیا ریولیوشنز کیے کہ کیوں انڈیا اور نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات خراب ہوئے. تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر ایک ڈگ لیا اور انہوں نے یہاں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کیا پتہ ایک وقت ہے کہ بھائی انڈیا کو بھی یہ تیل بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ انڈیا
رشیا سے تیل خرید رہا ہے اور میسو اماؤنٹس میں انڈیا رشیا سے کروڈ آئل خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے رشیا یوکرین کے اندر اپنی جنگ کو فائنانس کر رہا ہے۔ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا رشیا سے تیل لینا بند کرے تاکہ رشیا یوکرین کے اندر سیز فائر پہ اگری ہو۔ تو وہاں پہ اس وجہ سے انڈیا اور امریکہ کی آپس میں اس وقت بڑی ایک حالات میں خرابی پیدا ہوگی، ایک بگاڑ آ گیا۔ The US Energy Information Administration has estimated that Pakistan might hold 9.1 billion barrels of recoverable oil. اب یہ یو ایس کا انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کا ادارہ ہے جس نے یہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس تقریباً 9.1 بلین بیرلز، بلین ارب، 9.1 ارب بیرلز آف ریکوریبل آئل ہیں، جس کو زمین سے ریکور کیا جا سکتا ہے، جو مطلب آسانی مطلب جس تک پہنچا جا سکتا ہے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے، جس کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ A figure cited frequently by Pakistani officials to quote foreign investors. یہی فگر 9.1 بلین بیرلز کا جو ہے یہ پاکستانی انویسٹرز بھی کوٹ کرتے ہیں تاکہ ان فورن انویسٹرز کو یہ کہہ سکیں کہ پاکستان آ کے تیل کو ایکسپلور کرو۔ But these reserves have not been proved, cautioned آفیہ ملک an energy researcher here. لیکن یہ جو ریزروز ہیں پاکستان کے اندر یہ پروون نہیں ہے۔ کس نے بولا؟ آفیہ ملک نے یہ بات بولا جو کہ کوئی ریسرچر ہے۔ پاکستان پروون ریزروز آر فار اسمالر، پاکستان کے جو پروون آئل ریزروز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ دے پلیس اٹ اراؤنڈ 50th گلوبلی، جس کی وجہ سے پاکستان آئل کی رینکنگز کے اندر 50th آتا ہے، 50ویں نمبر پہ دنیا کے اندر آتا ہے کہ ایسے ملک جن کے پاس دنیا میں آئل ہے، آئل ڈسکور ہوا ہے، ان میں پاکستان کا نمبر 50 پہ آتا ہے۔ بیہائنڈ سچ کنٹریز ایز رومینیا، ویتنام اینڈ برونائی، پاکستان رومینیا، برونائی اور ویتنام سے بھی پیچھے ہے۔ پاکستان پروڈیوسڈ فیور دین 100,000 بیرلز آف آئل پر ڈے ان 2023۔ 2023 کے اندر پاکستان نے ہر دن 1,00,000 بیرل سے بھی کم آئل پروڈیوس کیا، اسی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ کے مطابق۔ فار لیس دین دا ورلڈز ٹاپ پروڈیوسرز، دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ود اراؤنڈ 13 ملین بیرلز پر ڈے رینکڈ فرسٹ۔ 2023 کے اندر یو ایس نے ہر دن سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کیا جو کہ 13 ملین بیرل تھا۔ After a long history of setbacks and failures, few here believe Pakistan will ever become an oil exporter. Although پاکستان کے اندر یہ ایک آپٹیمزم کی لہر دوڑ گئی، ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم آئل کے ریزروز کو ایکسپلور کریں گے، میسو آئل کے ریزروز کو ایکسپلور کریں گے، لیکن واشنگٹن پوسٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی اس بات کی امید کم ہی ہے کہ پاکستان آئل کا ایکسپورٹر بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی کوششیں آج تک ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر تیل کو ڈھونڈنے میں، وہ ناکام ہوئی اور یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آگے تیل ملے گا۔ ریڈ ٹیپ، پولیٹیکل انٹرفیئرنس اینڈ بیوروکریٹک انفیشینسی ہیو ریٹرڈ فارن انویسٹرز اینڈ لمیٹڈ پروگریس۔ اگین یہ پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریڈ ٹیپزم ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے، سیاسی مداخلت ہوتی ہے، اور جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ اس کے اندر بہت انفیشینسی ہے جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ یہ وہی آفیہ ملک جو ریسرچر ہیں انرجی کے اوپر، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس وجہ سے چونکہ پاکستان کے اندر ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، بزنس کرنے کا جو ماحول ہے وہ آسان نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ فورن انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آنے سے they don't like doing business in Pakistan. Why? Because it's difficult to do business in Pakistan. Trump suggested that new investment would come from private US sources. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership, he wrote. Trump نے اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ ہم ان دا بزنس ہم ابھی اس پروسیس میں ہیں کہ ہم کسی کمپنی کو چوز کریں جو پاکستان میں جا کے آئل کے ریزروز کو ایکسپلور کرے۔ یہ انہوں نے اپنی ٹروتھ سوشل کی پوسٹ میں کہا تھا، جس کی وجہ سے نئی پرائیویٹ یو ایس کی جو کمپنیز ہیں وہ انویسٹ کریں گی پاکستان کے اندر۔ The most ambitious attempt ended in 2019 when a consortium that included Exxon Mobil searched off Karachi but found no oil or gas deposits. 2019 کے اندر پاکستان کے اندر ایک بہت ایمبیشیس، ایک بہت بڑی کوشش کی گئی تھی کہ تیل ڈھونڈا جا سکے، جس کے اندر ایک کنسورشیم آف کمپنیز ہے۔ کنسورشیم آف کمپنیز کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ کمپنیز مل کے ایک اس پہ پروجیکٹ پہ کام کرتی ہیں، جس میں ایکزون موبل جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کے اندر آئل کی ایکسپلوریشن کی، اس نے کراچی کی ساحل سے کے پاس انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے سارٹ آف وہاں پہ ایکسپلور کیا، لیکن ان کو کوئی وہاں پہ تیل اور گیس نہیں ملا۔ یہ وہی وقت تھا جب عمران خان ٹویٹس کرتے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان کو تیل مل جائے گا۔ A Pakistani refiner said last week that it had struck an agreement for its first import of
US crude oil. اچھا یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر تو آئل ایکسپلور ہوتا رہے گا، لیکن یو ایس نے ساتھ ساتھ اپنی ڈیل بھی پاکستان کے ساتھ کر لی ہے شاید، جس کے اندر پاکستان اب یو ایس سے کروڈ آئل کو امپورٹ کرے گا. یو ایس نے ساتھ ساتھ اپنا تیل بیچنا بھی پاکستان کو شروع کر دیا ہے. ایز پریزیڈنٹ سیڈ پاکستان اینڈ the United States will work together on developing their massive oil reserves which will strengthen economic security for both of our countries, White House spokeswoman Anna Kelly said. پاکستان اگین یہ اینا کیلی جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس وومن ہے، انہوں نے یہ بات کی اسی کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے ٹروتھ سوشل کی پوسٹ کے اوپر کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انرجی کے ریزروز کو ایکسپلور کریں گے تاکہ دونوں کنٹریز کی انرجی سیکیورٹی بڑھے. پاکستانی officials have welcomed Trump's announcement to resume search for oil. پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو officials ہیں، انہوں نے اس بات کو ویلکم کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اندر آئل ریزروز کو ایکسپلور کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. If there is investment coming in from countries like the US, China, others, we would like to welcome that, Power Minister Awais Laghari told the Washington Post. جو ہمارے پاور کے منسٹر ہیں اویس لغاری صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر یو ایس، چائنا اور دوسرے بڑے ممالک سے انویسٹمنٹ آتی ہے تو ہم تو اس کو ویلکم کریں گے. It is good to see that on the radar. It is good to see that on the radar of President Trump. یہ اچھا مطلب یہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار کے اوپر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. If there is investment, اچھا. But among commentators, their disbelief and in some cases mockery have prevailed. Some suspect Trump is sending a message to neighboring India, Pakistan's more populous and more economically influential arch rival. کچھ کامنٹیٹرز حالانکہ پاکستان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس تیل کے ریزروز ہوں، یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ایک مذاق کر رہے ہیں، ان کو ایک طنز کرنے کا، مذاق کرنے کا، ایک پوائنٹ مارنے کا انداز ہے جس کے ذریعے وہ انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا نے رشیا سے تیل خریدنا بند نہیں کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی تکلیف ہے. پاکستان میں سمپلی بی اے لیوریج پوائنٹ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں rather than the main beneficiary of this agreement, political analyst حسن عسکری رضوی said. جو ہمارے پاکستان کے ایک نوٹڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں حسن عسکری رضوی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ٹرمپ ایز اے لیوریج یوز کر رہے ہیں، ایز اے بارگیننگ چپ یوز کر رہے ہیں ود in his relationship with India کہ تاکہ انڈیا کو مجبور کر سکیں کہ رشیا سے تیل لینا بند کرے. Relations between the Trump administration and the Indian government have faltered in recent months over trade. Trump on Wednesday said he will double the tariff on goods from India to 50% because of the country's continued purchase of Russian oil. Again, رشیا اور انڈیا اور یو ایس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں کیونکہ انڈیا رشیا سے تیل خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر 50% کا ٹیرف لگا دیا ہے. While some here doubt that Pakistan is a priority to Trump, officials say they have noticed an improvement in relations with Washington. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی اس بات میں شک کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان ٹرمپ کی پرائیورٹی ہے، لیکن پھر بھی جو ریلیشن شپ کے اندر امپروومنٹ آئی ہے اٹ از ویلکمڈ. When days of border fighting between India and Pakistan may threaten to escalate to all out war, the administration brokered a ceasefire. جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان انڈیا کی جنگ میں سیز فائر کروایا، ایک کلیدی کردار ادا کیا. ٹرمپ ہوسٹڈ پاورفل آرمی چیف عاصم منیف فار لنچ ایٹ دا وائٹ ہاؤس. انہوں نے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں لنچ کے لیے بھی بلایا. اینڈ اسلام آباد سیڈ اٹ وڈ نامینیٹ ٹرمپ فار دا نوبیل پیس پرائز، جس کے بعد اسلام آباد نے پاکستان کی حکومت نے نوبیل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا. دا رینیوڈ امریکن انٹرسٹ ان پاکستان سم اینالسٹ سسپیکٹ مائٹ بی لیس اباؤٹ آئل دین ایکسیس ٹو منرلز اینڈ ریئر ارتھس. یہ امپورٹنٹ بات ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے امریکہ کا، جو امریکہ یو ایس کا جو پاکستان کے اندر ایک نیا انٹرسٹ دیکھنے میں آ رہا ہے، ایک رینیوڈ انٹرسٹ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کی وجہ تیل نہیں ہے، اس کی وجہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں پاکستان کے اندر. سم سے دیر آر اراؤنڈ $8 trillion، سم سے دیر اراؤنڈ $2 trillion. وہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان تک امریکہ رسائی چاہتا ہے، ایکسس چاہتا ہے. پاکستان از بلیو ٹو ہولڈ لارج اینڈ انایکسپلورڈ ڈپازٹس آف ریئر ارتھ دیٹ آر کروشل فار کنزیومر الیکٹرانکس اینڈ ڈیفینس ٹیکنالوجیز. یہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں، منرلز ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، گلف میں بھی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کنزیومر الیکٹرانکس کے لیے. یہ جو فون کے اندر چپس ہیں، لیپ ٹاپس کے اندر چپس ہیں، گاڑیاں، الیکٹرانک گاڑیاں جو آتی ہیں ان کے اندر جو چپس ہیں، جتنی بھی کنزیومر الیکٹرانکس ان کے اندر جو چپس ہوتی ہیں، سیمی کنڈکٹر چپس جن کو کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ ان چپس کے اندر یہ ریئر ارتھ منرلز یوز ہوتے ہیں. تو پاکستان کے پاس ان کے لارج ڈپازٹس ہیں اور یہ اگین یہ ڈیفینس ٹیکنالوجی کے لیے بھی بہت ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، ریئر سیمی کنڈکٹر چپس. تو لہٰذا ٹرمپ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اس وجہ سے بہتر کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز کے جو ڈپازٹس ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکیں. Amid escalating trade tensions between the United States and China, a key rare earth supplier, the Trump administration has shown growing interest in Pakistan's mines. اب
جو ریئر ارتھ منرلز کا جو ایک بہت بڑا سپلائر تھا وہ کون تھا؟ چائنا تھا، جو یو ایس کو سپلائی کرتا تھا. لیکن ٹریڈ ٹینشنز بٹوین دا یو ایس اینڈ چائنا بڑھ گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی ریئر ارتھ منرلز ہیں. تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو چائنا، امریکہ از کمنگ ٹو پاکستان ٹو ایکسپلور اینڈ پروکیور ریئر ارتھ منرلز. یو ایس آفیشیلز اٹینڈیڈ دا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم ہیئر ان اپریل. اسی وجہ سے یو ایس کے کچھ آفیشلز نے پاکستان کے اندر پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم جو اپریل میں ہوا تھا اس کو بھی اٹینڈ کیا. بٹ ایز ود آئل، موسٹ آف پاکستان's mineral deposits are unexplored and could be difficult to exploit. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ابھی تک ان منرلس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا، ان کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا گیا، ان کے اوپر ڈگنگ سٹارٹ نہیں کی گئی، تو لہٰذا ان کو ابھی ایکسپلور کرنے میں، ایکسپلوئٹ کرنے میں وقت لگے گا. China is building a nearly 2,000-mile road, rail and pipeline network to link the Chinese border in northern Pakistan, resource-rich western Pakistani provinces, and a deep sea port in the south, but the work has been hampered by growing insecurity. اسی طرح اگین وہ جو جیو پالیٹکس کے اوپر واشنگٹن پوسٹ کامنٹ کر رہے ہیں کہ چائنا بھی پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. 2,000 میل کا روڈ، سی پیک کی وہ اسینشلی بات کر رہے ہیں، ریل لنک ہے، پائپ لائن نیٹ ورک ہے، جس سے چائنا کا جو ویسٹرن بارڈر ہے شنجیان، وہاں سے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں کس کو؟ ویسٹرن پاکستان کو، جس میں پاکستان کا KPK کا ویسٹرن ریجن آتا ہے اینڈ بلوچستان کا آتا ہے، جس کو وہ گوادر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. لیکن واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کام تو چل رہا ہے، کام تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کام اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ گروئنگ انسیکیورٹی، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیررزم ہے، سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہو. جب تک سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اسلام آباد از کنسرنڈ اباؤٹ دا رائزنگ ملیٹنسی آف دا پاکستانی طالبان ان دا نارتھ ویسٹرن پروونس آف خیبر پختونخوا. پاکستان کی گورنمنٹ جو TTP کی جو وہ ہے ملیٹنٹ موومنٹ ہے، اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے. Separatist groups in the southwestern province of Balochistan meanwhile are escalating their fight against the government. So لہٰذا ایک نارتھ ویسٹرن پروونسز کے اندر KPK کے اندر TTP کی موومنٹ، ملیٹنٹ موومنٹ چل رہی ہے. ساؤتھ ویسٹ کے اندر بلوچستان میں BLA اور BLF اینڈ آل آف دیز آرگنائزیشن، ان کی موومنٹ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کنسرنڈ ہے، راولپنڈی کنسرنڈ ہے، پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. بلوچ سیپریٹسٹ کلیمڈ رسپانسبلٹی دس ویک فار این اٹیک آن 2 مائننگ ٹرکس ان دا پروونس. جو بلوچستان کے اندر جو اٹیکس ہیں، بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، BLA کے جو لوگ ہیں، انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے فار این اٹیک آن 2 مائننگ ٹرکس. جو مائننگ کی وہاں پہ کمپنیز کام کر رہی ہیں، ان کے جو ٹرکس آتے جاتے ہیں، ان کے اوپر دو ٹرکس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، جس کی انہوں نے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے. The militants want that anyone involved in the looting of Baloch national resources or transporting minerals would be considered a legitimate target. ان ملیٹنٹس نے یہ کہا، جنہوں نے یہ اٹیک کیا اور رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی بلوچستان کی ریسورسز کو لوٹ کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے چرا کے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے ان کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم ایک لیجیٹمیٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں، ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. Some former Pakistani officials worry that the rising security challenges are fueled by a sense of disenfranchisement shared not only by radicalized militants but also ordinary people. پاکستان کے کچھ پرانے آفیشلز، فارمر آفیشلز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو رائزنگ ملیٹنسی ہے، رائزنگ انسیکیورٹی ہے کنٹری کے اندر، اٹ از ناٹ جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ یہ جو رائزنگ انسیکیورٹی ہے، ملیٹنسی ہے، یہ اس کو صرف یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ شیئر نہیں کرتے، بلکہ آرڈنری سٹیزنز، عام لوگ بھی پاکستان کے اندر اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے. ڈس انفرینچائزمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈس انفرینچائزمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، جب آپ کسی کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا حق نہیں دیتے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ ڈس انفرینچائزڈ فیل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے، جو ان کی سیاسی آواز ہے، اس کو نہیں سنا جا رہا، ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. جیسے اب 2024 کا جو الیکشن ہوا، وہ سارٹ آف ایک ڈس انفرینچائزمنٹ کا پروسیس تھا. لوگوں نے ووٹ تو دیا لیکن اس کو ایکسیپٹ اسٹیٹ نے نہیں کیا اور اپنی مرضی کے لوگ لا کے بٹھا دیے. تو یہ جو ایک ایک ماحول بن رہا ہے، یہ صرف ملیٹنٹس اس کو ملیٹنٹس شیئر نہیں کرتے، ایک عام لوگ بھی شیئر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں
جو ریوارڈنگ رجیم ہے اس سے باہر رکھا جا رہا ہے. وین آئل اور منرلز ور ایکسٹریکٹڈ ان دا پاسٹ لوکلز ریئرلی ریپڈ دا ریوارڈز. جب پہلے آئل ڈسکور ہوتا تھا یا منرلز کو ایکسپلور یا ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا تو جو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو اس کا صلہ اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا تھا, ان کے اس کی مد میں پیسے نہیں دیے جاتے تھے. سیریس ایفرٹس ور نیور میڈ ٹو انگیج them as mutual partners, said G. A. Sabri, a former top official in the petroleum ministry. G. A. Sabri جو کہ پاکستان کے فارمر ٹاپ آفیشیل ہیں آپ کی وزارت پیٹرولیم کے اندر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی کہ لوگوں کو جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں جہاں سے یہ منرلز نکالے جاتے ہیں ان کو انگیج کیا جائے, ان کو بھی پارٹنر بنایا جائے, ان کو بھی پیسے دیے جائیں, ان کو بھی ریوارڈ دیا جائے اس ایکسپلوریشن کا. صابری ہوپس پاکستانی آفیشیلز ہیو لرنڈ دیئر لیسن. یہ صابری صاحب جو جی اے صابری صاحب ہیں جو پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر کے کچھ فارمر آفیشیل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستانی آفیشیلز ہیو لرنڈ دیئر لیسن, کہ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی حکومتوں نے اپنے سبق سیکھ لیے ہوں گے. بٹ ایز دا گورنمنٹ سیکس فارن انویسٹمنٹ اٹ ہیز انٹروڈیوسڈ لیجسلیشن ٹو ایکسپینڈ اٹس کنٹرول اوور منرل ایکسٹریکشن گیونگ مور کاز فار لوکل گیونسز. لیکن جیسے جیسے حکومت فارن انویسٹرز کو پاکستان کے اندر انوائٹ کرنا چاہ رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ اس نے ایسا قانون بھی پاس کیا ہے جس قانون کو جس کے تحت اس کا جو کنٹرول ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے ان منرل ڈپازٹس کے اوپر وہ اور بھی سخت ہوتا جا رہا ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو لوکل لوگ ہیں ان کے گریونسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لوکل لوگوں کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جو بلوچستان کے اندر ہیں یا باقی علاقوں کے اندر جہاں پہ یہ منرل کے ڈپازٹس موجود ہیں ان کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت ہمیں بھی حصہ دے, ہمیں بھی جابز دے, ہمیں بھی ریٹرن دے, ہمیں بھی ان سے جو پروفٹ حاصل ہوگا اس میں ہمیں بھی حصہ دے. لیکن حکومت تو ایسا نہیں کرتی. When local communities see tangible benefits from exploration, said Malik, the energy researcher, they are more likely to take ownership of its security and success. تو عافیہ ملک جن کی بات کی, جو ریسرچ ہے جن سے واشنگٹن پوسٹ نے بات کی اسی سٹوری سے ریلیٹڈ, تو انہوں نے کہا کہ جب لوکل لوگوں کو اس ایکسپلوریشن کے پروسیس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا, جب ان کو اس کا حصہ دیا جائے گا, ان کو اس کا بینیفٹ دیا جائے گا, پروفٹ دیا جائے گا, پیسے دیے جائیں گے, جابز دیے جائیں گی, سیکیورٹی دی جائے گی, تو وہ لوکل لوگ خود اس ایکسپلوریشن کا, اس پروجیکٹ کا, ان منرلز کو نکالنے کی جو پروجیکٹس ہیں ان کی اس پورے پروجیکٹ کی وہ اونرشپ لیں گے, اس کو وہ اون کریں گے, اور پھر اسی وجہ سے وہ اس علاقے کی سیکیورٹی کو بھی انشور کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تاکہ یہ پروجیکٹ سکسیسفلی چلے, جس سے ان کو بھی, ان لوکل لوگوں کو بھی, وہاں کے جو قبیلے ہیں, وہاں کے جو لوکل رہنے والے لوگ ہیں بلوچستان کے اندر, بلوچی, پٹھان اینڈ کے پی کے اندر, اینڈ اگین جس علاقے میں بھی یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, جب تک لوکل لوگوں کو وہاں پہ امپاور نہیں کیا جائے گا, ان کو حصے دار نہیں بنایا جائے گا, یہاں یہ سیکیورٹی چیلنجز ریزالو نہیں ہوں گے, اور وہاں پہ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر وہ بھی ختم نہیں ہوگی. لہٰذا اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی گورنمنٹ لوکل لوگوں کو اپنے ساتھ ان پروجیکٹس کے اندر, منرلز کی ایکسپلوریشن کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر حصے دار بنائے. واشنگٹن پوسٹ کا یہ آرٹیکل تھا, میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اپنا خیال کریں, اینڈ آئی ول سی یو اگین.